من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والجنة للموحدين والنار للملحدين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا بالخاص وآله الطيبين الطاهرين المعصومين. واللعنة الدائمة على قاتليهم وغاصب حقوقهم وأعدائهم إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى وهو أصدق القائلين. بسم الله الرحمن الرحيم. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. صلوات محمد وعلى ایک سورہ فاتحہ رمضان علی بھائی ابن حاجی رحمۃ اللہ اور محمد علی بھائی ابن نور محمد دادی والا کے لیے پڑھ دیں. سامنے قرآن مجید کا جو فقرہ پڑھا ہے اس میں پروردگار عالم نے ہم سے اور آپ سے ایک بات کہی ہے اور ایک ہی بات دو بار کہی. یرید اللہ بکم اليسر. اللہ تمہارے لیے آسانیاں چاہتا ہے. ولا یرید بکم العسر. اور اللہ تمہارے لیے مشکل اور سختی اور تکلیف نہیں چاہتا ہے. تو میں سب سے پہلے آپ کی توجہ اس بات کی طرف دلانا چاہتا ہوں کہ اللہ اتنا بھی کہہ سکتا تھا کہ ہم تمہارے لیے آسانیاں چاہتے ہیں. اللہ اتنا بھی کہہ سکتا تھا ہم تمہارے لیے سختی، تکلیف، مشقت
فقط نہیں چاہتے. تو اس میں سے اگر ایک بات اس میں طے دی ہوتی تو ہماری سمجھ میں مطلب آ جاتا. لیکن وہ اسی ایک بات کو دو مرتبہ کہتا ہے. ایک مرتبہ منفی رخ سے انکار کرتے ہوئے، ایک مرتبہ مثبت رخ سے اقرار و اعلان کرتے ہوئے. تو پہلے اعلان کرتا ہے کہ ہم تمہارے لیے آسانیاں چاہتے ہیں، پھر مزید ہمارے دھڑکنے ہوئے دلوں کو اطمینان دلاتا ہے کہ ہم تمہارے لیے سختیاں نہیں چاہتے. تو اس کے معنی یہ ہے کہ اس عالم الغیب خدا کو، اس خبیر سمیع اور علیم اور باخبر خدا کو یہ بات معلوم ہے. اور وہ کون سی بات ہے جو خدا کو نہیں معلوم ہے؟ کہ انسانوں کے دلوں میں مذہب کے بارے میں شیطان کی طرف سے جو خیال جمایا جائے گا اور جس خیال کے ذریعے انسان کو مذہب سے بہکایا جائے گا، مذہب سے ہٹایا جائے گا، مذہب سے دور کیا جائے گا، وہ یہی ہوگا کہ مذہب تو بڑی سخت چیز ہے. تو جب کسی آدمی کے ذہن میں کسی طرح یہ خیال بٹھا دیا جائے کہ یہ کام مشکل ہے، تو آدمی اس سے بچنے کے لیے راہیں تلاش کرتا ہے. اور اگر یہ دماغ میں خیال بٹھا دیا جائے کہ یہ کام آسان ہے، تو آدمی اس کی طرف بڑھنے کی کوشش کرتا ہے. تو آج بھی حضور سرور کائنات جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں اسلام پیش کیے ہوئے 1400 سال سے زیادہ گزر چکے. ممکن ہے میرے زیادہ کے لفظ پر میرے کسی بچے کو تعجب ہو کہ ابھی تو 14ویں صدی پوری ہوئی ہے، 15ویں صدی شروع ہوئی. لیکن صرف ان نہ جاننے والے بچوں کے لیے ایک لفظ کہنا ہے کہ یہ صدی ہجری شروع ہوئی ہے اس دن سے جس دن پیغمبر نے مکہ چھوڑ کے مدینے کی طرف ہجرت کی تھی. تو 1400 سال کے پورے ہونے کا مطلب یہ ہے کہ نبی کی ہجرت کو 1400 سال پورے ہو چکے. مگر نبی نے ہجرت سے 13 سال پہلے مکے میں تبلیغ شروع کی تھی. تو گویا کہ ہجری سن سے اسلام کی تبلیغ 13 سال پہلے سے ہے. تو اس لیے میں نے کہا کہ آج حضور سرور کائنات جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اسلام پیش کیے ہوئے 1400 سال سے زیادہ ہو گئے ہیں، اور بظاہر نبی ہماری نگاہوں سے پوشیدہ بھی ہے، مگر ہمیشہ اس پوشیدگی کا مطلب راز یاد رکھیے گا کہ خدا کو ہم نہیں دیکھ رہے ہیں مگر خدا ہمیں دیکھ رہا ہے. نبی کو ہم نہیں دیکھ رہے ہیں مگر نبی ہمیں دیکھ رہے ہیں. 12 اماموں کو ہم نہیں دیکھ رہے ہیں مگر وہ ہمیں دیکھ رہے ہیں. خاص طور سے 12ویں امام عجل اللہ تعالی فرجہ جو آج پردہ غیبت میں ہے، ہم انہیں نہیں دیکھ رہے ہیں، وہ ہمیں دیکھ رہے ہیں.
تو اس تصور کا ایک ہی فائدہ ہے کہ اگر ہمارے دل و دماغ پر یہ خیال طاری رہے کہ ہم نماز پڑھ رہے ہیں، ہم بیوپار کر رہے ہیں، ہم دفتر میں نوکری کر رہے ہیں، ہم گھر میں بال بچوں کے درمیان بیٹھے ہیں، تو جو بھی صحیح یا غلط کام ہم کر رہے ہیں ہمارے اس کام کو خدا بھی دیکھ رہا ہے، نبی بھی دیکھ رہا ہے، امام بھی دیکھ رہے ہیں۔ اگر یہ تصور پیدا ہو جائے تو آدمی کی زندگی میں خود بخود سدھار پیدا ہو جائے۔ تو میں آپ کے سامنے بھی جو بات کہنا چاہتا تھا اور نامکمل رہ گئی ہے وہ یہ کہ پیغمبر بظاہر ہماری نگاہوں سے پوشیدہ مگر وہ ہمیں دیکھ رہے، تو نبی اس دنیا سے آ کے جا چکے اور نبی کو گئے ہوئے بھی تقریباً 1400 سال ہو گئے، 10 سال کم کر لیجئے 1400 سال میں، مگر آج بھی ہمارے سماج میں، کافر سماج کی بات نہیں کر رہا ہوں، جن کو خدا کے وجود کا انکار ہے، نبی کے وجود کا انکار ہے، امام کے وجود کا انکار ہے، قرآن کے کتاب اللہ ہونے کا انکار ہے، کعبے کے قبلہ ہونے کا انکار ہے، اسلام کے دین ہونے کا انکار ہے، شریعت کا انکار ہے، ان کی بات نہیں کر رہا ہوں، وہ تو کافر ہیں، منکر ہیں، نہ ماننے والے، مگر نہیں، یہ جو ہم مسلمانوں کا سماج ہے، خاص طور سے جب ہم اپنے کو خصوصی طور پر سارے مسلمان فرقوں میں سے ممتاز کرتے ہیں اس بات سے کہ ہم 12 اماموں کے ماننے والے، تو آج ہم اثنا عشری شیعوں کے سماج میں بھی، آج ہم اثنا عشری شیعوں کی سوسائٹی میں بھی، آج ہمارے گھروں میں بھی یہی تصور پیدا ہو گیا ہے کہ مذہب کی پابندی بہت دشوار ہے۔ اور اب آپ کے سامنے یہ بات کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ اگر یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ دشوار ہے تو قہری طور پر آدمی مذہب سے دور بھاگنا شروع کرے گا، اور جب یہ معلوم ہو جائے گا کہ مذہب کی پابندی آسان ہے تو آدمی مذہب سے قریب آنے کے لیے تیار ہو جائے گا۔ تو میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید کا ایک درمیانی فقرہ پڑھا ہے، اس میں اللہ نے دونوں رخوں سے بات کہی۔ اللہ تمہارے لیے آسانیاں چاہتا ہے، اللہ تمہارے لیے مشکلیں نہیں چاہتا ہے۔ اب اگر ہم مسلمان ہیں، اگر ہم خدا و رسول کے اوپر اعتبار رکھتے ہیں، تو اب اس کے بعد ہمارے دل و دماغ میں اس خیال کی کوئی گنجائش نہیں رہنا چاہیے کہ مذہب مشکل چیز ہے، نہیں، مذہب آسان چیز ہے۔ اور اگر مذہب مشکل چیز ہوتی تو اس کے لانے والے کو رحمت العالمین کا لقب نہ دیا گیا ہوتا، آنے والے نبی کو نبی رحمت کے بجائے نبی رحمت کا لقب دیا گیا ہوتا کہ مشکل مذہب لے کے آئے ہیں تو یہ تو رحمت لانے والے نبی ہیں، لیکن آنے والے نبی کو جب نبی رحمت کہا جا رہا ہے تو یہ آسان مذہب ہے، مشکل مذہب نہیں۔ اب ایک طرف شیطان کا پیدا کیا ہوا تصور ہے کہ مذہب بہت مشکل چیز ہے، اس پر عمل کرنا بہت دشوار ہے، اس کی پابندی جان لیوا ہے، اور دوسری طرف خدا قدوس و رحمان و رحیم کا اعلان ہے کہ ہم تمہارے لیے آسانیاں چاہتے ہیں، ہم تمہارے لیے مشکلیں نہیں چاہتے۔ میرا محترم مجمع توجہ کرے گا اس بات پر کہ میں نے یہ فقرہ جہاں سے نکالا ہے بیچ میں سے، اس سے پہلے کا ذکر ہے، اس سے پہلے ذکر یہ ہے کہ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں اللہ نے قرآن مجید کو نازل کیا، اور جس آدمی کے سامنے رمضان کا مہینہ آ جائے اس کا فریضہ ہے کہ وہ پورے مہینے کا روزہ رکھے۔ البتہ اگر تم سفر میں ہو یا اگر بیمار ہو تو تمہارے لیے یہ گنجائش ہم رکھتے ہیں کہ تم جب صبر سے اور بیماری سے نجات پا لینا تو ان روزوں کی قضا رکھ لینا۔ اس مسئلے کو بیان کرنے کے بعد اللہ اس اصول کا اعلان کرتا ہے ہم تمہارے لیے آسانیاں چاہتے ہیں، مشکلیں نہیں چاہتے۔ تو میں آج آپ کی خدمت میں 14 معصومین علیہ الصلوۃ والسلام کے تذکرے کو شروع کرتے ہوئے
حضور سرور کائنات جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حالات زندگی سے اپنی تقریر کو مربوط رکھتے ہوئے اتنی سی بات کہنا چاہتا ہوں کہ حضور کو سمجھنا ہے تو حضور کے مذہب کو سمجھنا چاہیے. حضور کو رحمت للعالمین ماننا ہے تو حضور کے مذہب کو رحمت ماننا چاہیے. اور ہمارے دل و دماغ میں جتنے ایسے تصورات پیدا ہو گئے ہیں کہ مذہب بڑی مشکل چیز ہے، یہ سب شیطان کے پیدا کردہ تصور ہیں. مذہب بڑی آسان چیز ہے، یہ رحمان کا پیدا کردہ تصور ہے. میں آپ کی خدمت میں تفصیلات شروع کرنے سے پہلے ایک چھوٹے سے مسئلے سے اپنی گفتگو شروع کرنا چاہتا ہوں. امید ہے کہ آپ توجہ دیں گے. اگر آپ توجہ دیں گے تو آپ میری اس چھوٹی سی بات کی تفصیل میں محسوس کر لیں گے کہ مذہب مشکل ہے یا آسان ہے، اس کا لانے والا نبی رحمت ہے یا اس کا لانے والا نبی رحمت ہے. ہم اتفاق سے ادھر کئی مہینے مسلسل ایسے ملکوں میں رہے ہیں جہاں کی آبادی مسلمان ہی مسلمان تھی، اور کئی مہینے کے بعد اب پھر ہندوستان آئے تو ہمارے لیے یہاں اور وہاں میں مذہبی پابندی میں کوئی فرق نہیں محسوس ہوا. کیوں فرق محسوس نہیں ہوا؟ ایک مسئلے سے آغاز کرنا چاہتا ہوں. نجس اور پاک. ہم نے ادھر اعلان کیا، کسی مولوی نے منبر پر آ کے اعلان کیا نجس چیز کھانا حرام ہے، پاک چیزیں کھانا چاہیے. وہیں سے سننے والے کے دماغ میں خیال آنا شروع ہوا، مولوی صاحب آپ کو نہ دفتروں میں جانا ہے، نہ ملوں میں جانا ہے، نہ آفسوں میں جانا ہے، نہ دوستوں میں جانا ہے، نہ بیوپاریوں میں جانا ہے، نہ غیروں میں جانا ہے. آپ کو تو اپنوں میں آنا ہے، اپنوں ہی میں چلا جانا ہے، مسجد میں آنا ہے، مجلس میں آنا ہے، کسی مومن کے یہاں آنا ہے. تو آپ جو چاہیے مسئلہ بیان کر لیجئے، لیکن ہم کو تو سب جگہ جانا ہے. لہذا مذہب کی یہ پابندی تو بڑی دشوار چیز ہے کہ نجس چیز نہیں کھانا، پاک چیز کھانا. میں وہیں سے شروع کر رہا ہوں جہاں ہماری سماجی زندگی میں چھوٹی چھوٹی رکاوٹیں پیدا ہوتی ہیں اور یہیں سے ایک مزاج بن جاتا ہے. اگر آدمی کے دماغ میں یہ خیال جم گیا، اگر آدمی کے خیال میں یہ بات جم گئی کہ ہم اس پر عمل نہیں کر سکتے ہیں کہ پاکی چیز کھائیں، نجی چیز کھائیں، تو پھر جب وہ سوچتا ہے کہ نجس کھانا ہی ہے تو پھر ایک مرتبہ کیا کھانا ہے؟ ایک مرتبہ کھاؤ چاہے 1000 مرتبہ کھاؤ، 1000 مرتبہ کھاؤ چاہے 1,00,000 مرتبہ کھاؤ. تو جب ہم نے صرف ایک نجس اور پاک کے مسئلے میں حدود قانون شریعت کو توڑا، اپنے کو آمادہ کیا، تو ہمارا مزاج گناہ کرنے کا عادی ہو جاتا ہے اور گناہ کرتے کرتے خوف خدا ختم ہو جاتا ہے، احکام شریعت کی طرف سے احترام ختم ہو جاتا ہے. پھر آگے دوسرے مسائل آئے، یہ حلال ہے وہ حرام ہے، عادت بن چکی ہے گناہ کرنے کی، ہمت پیدا ہو چکی ہے احکام شریعت کے توڑ دینے کی، تو اب راستہ ہی صاف ہو جاتا ہے. لہذا آدمی گناہ پر گناہ کرتا چلا جاتا ہے، قانون پر قانون توڑتا چلا جاتا ہے. اور یہ جتنی گناہگار زندگی پیدا ہوتی جا رہی ہے، یہ جتنا گناہگار سماج پیدا ہوتا جا رہا ہے، یہ جتنی گناہگار سوسائٹی پیدا ہوتی جا رہی ہے، یہ جہاں سے شروع ہوئی ہے وہ وہی مسئلہ تھا کہ مذہب کی پابندی تو بہت دشوار ہے. اس تصور سے پہلا گناہ ہوا تھا، پہلے گناہ نے دوسرے گناہ کے لیے آمادہ کیا تھا، دوسرے نے تیسرے کے لیے آمادہ کیا تھا، اور ہوتے ہوتے گناہ کرنا آسان ہو گیا، پابندی بھی مشکل ہو گئی، اب سماج ہی بے دین ہو گیا. تو جب ایک حمام میں سبھی ننگے ہو گئے تو اگر کوئی کپڑے پہنے بھی تو ہنسنے کے قابل وہ بن جاتا ہے.
تو میں آج آپ کی خدمت میں اسی بات کی وضاحت کرنا چاہتا ہوں کہ ہم نے مذہب کے سمجھنے میں غلطی کی ہے، اس لیے ہم کو مذہب مشکل معلوم ہوتا ہے، لیکن اگر ہم صحیح طور پر مذہب کو سمجھ لیں تو مذہب کہیں سے مشکل نہیں ہے۔ میرے بیان کے اس عنوان کو یاد رکھیے گا کہ پروردگار عالم نے ایک بات دوہرا کے 2 مرتبہ کہی ہے، ہم تمہارے لیے آسانیاں چاہتے ہیں، ہم تمہارے لیے مشکلیں نہیں چاہتے ہیں۔ میں آگے بڑھنے سے پہلے اس مسئلے نجاست اور طہارت کی ایک چھوٹی سی توضیح کرنے سے پہلے اپنے محترم مجمع سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں۔ ماں باپ اولاد کے لیے مشکلیں چاہتے ہیں یا آسانیاں؟ ماں باپ اولاد کے لیے مشکلیں چاہتے ہیں یا آسانیاں؟ تو اگر آپ نے یہ جواب دیا کہ ماں باپ آسانیاں چاہتے ہیں مشکلیں نہیں چاہتے ہیں تو میں آپ کے جواب کو نامکمل قرار دوں گا، بلکہ میں جواب کو ان لفظوں کے ساتھ مکمل کروں گا کہ ماں باپ کے دل میں اولاد کے لیے جو جذبہ محبت پایا جاتا ہے وہ اس منزل پر پایا جاتا ہے کہ وہ اتنی آسانیاں اولاد کے لیے چاہتے ہیں کہ وہ یہ کہتے ہیں ساری مشکلیں پالنے والے ہمارے حصے میں آ جائیں اور ساری آسانیاں اولاد کے حصے میں آ جائیں۔ تو اگر ماں باپ کے سینے میں محبت کرنے والا جو دل ہے اس کا تصور یہ ہوتا ہے، اس کا مزاج یہ ہوتا ہے، اس کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ اولاد کو آسانی ہی آسانی چاہیے، مشکل چاہیے تو ہمارے لیے چاہیے، تو میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں، یہ ماں باپ کے سینے میں محبت کرنے والا دل رکھا کس نے ہے؟ یہ ماں باپ کے سینے میں محبت کرنے والا دل رکھا کس نے ہے؟ اولاد کے لیے بے چین ہونے والا شخص غیر کے لیے بے چین نہیں ہوتا، تو اس کے معنی کہ ہر ایک کے لیے بے چین ہونے والا دل سینے میں موجود نہیں ہے، بلکہ اولاد کے لیے بے چین ہونے والا دل موجود ہے۔ تو میں پوچھنا چاہتا ہوں یہ دل کس نے رکھا ہے؟ تو ایک ہی جواب آئے گا کہ جس نے ان کو ماں باپ بننے کی توفیق دی ہے اس خدا نے ان کے سینوں میں وہ دل رکھ دیا ہے جو اولاد کے لیے ممتا اور محبت کا جذبہ ان میں پایا جاتا ہے۔ تو میں بڑی توجہ کے ساتھ آپ سے ایک لفظ کہنا چاہتا ہوں، ماں باپ پیدائش کا ذریعہ ہے، واسطہ تخلیق ہے، ماں باپ خالق نہیں ہے۔ اگر پیدائش کے ذریعہ بننے والے والدین کے دل میں ایسا محبت کا جذبہ پایا جاتا ہے کہ مشکلیں ہمارے حصے میں آ جائیں، آسانیاں اولاد کے حصے میں آ جائیں، تو جس رحمان اور رحیم نے ماں باپ کو یہ محبت کرنے والا دل بخشا ہے وہ رحمان اور خالق ہو کر کے اپنے مخلوق کے لیے مشکلیں چاہے گا یا آسانیاں چاہے گا؟ میں اپنی اس کہی ہوئی بات کو ایک مرتبہ پھر کہنا چاہوں گا کہ اگر ہمارے دل و دماغ کے کسی کونے میں، کسی خانے میں، کسی جگہ پہ یہ ذرا سا خیال بھی باقی رہ گیا کہ اللہ ہمارے لیے وہ مذہب بھیج رہا ہے جو مشکل ہے، جس میں سختیاں ہیں، جس میں زحمتیں ہیں، تو اس کے کھلے ہوئے معنی یہ ہے کہ ہم خدا بند عالم کو رحمان و رحیم مان کے بھی ماں باپ سے بدتر سمجھتے ہیں، بہتر نہیں سمجھتے۔ یعنی ماں باپ کے بارے میں ہمارا یہ ایمان و یقین کہ یہ اولاد سے ایسی محبت کرتے ہیں کہ مشکلیں اپنے لیے سمیٹ لیں گے، آسانیاں اولاد کے لیے رکھیں گے، تو کیا پروردگار عالم جو ارحم الراحمین ہے وہ خدا نخواستہ معاذ اللہ ماں باپ سے بھی بدتر ہے اپنی مخلوق کے لیے؟ اس تصور پر اگر آپ غور کریں تو اس کے معنی یہ ہے کہ اس تصور کو اگر ہم دل و دماغ میں جگہ دے دیں تو ہم مومن نہ رہ جائیں گے، ہم مسلمان نہیں رہ جائیں گے۔ تو میں ہر سننے والے کے ایمان و اسلام کے نام پر اس سے اپیل کرتا ہوں کہ پہلے مضبوطی کے ساتھ دل و دماغ کو اس خیال پر جمائیے کہ جب خدا ماں باپ کو چاہنے والا دل دیتا ہے اور ماں باپ مشکلیں اپنے لیے چاہتے ہیں، آسانیاں اولاد کے لیے چاہتے ہیں، تو رحمان اور رحیم خدا اپنے بندوں کے لیے ہرگز مشکلیں چاہتا ہی نہیں ہے، آسانیاں ہی آسانیاں چاہتا ہے۔
بھائی اس کے بعد اگر مذہب مشکل ہے تو یہ شیطانی تصور ہے جس سے مومن کو بچنا چاہیے، اور یہ رحمان کا بھیجا ہوا تصور ہے کہ مذہب آسان ہے۔ اب پتہ نہیں صلوات پڑھنا آپ کے لیے آسان ہے کہ مشکل ہے؟ تو ہم نے ایک روز مرہ والا مسئلہ شروع کیا، کیا نجس اور پاک۔ بھئی یہی سامنے کی مثال میں نے اس لیے لی کہ اس مثال پر اگر آپ توجہ دے دیں تو یہی سے راستہ ہو جائے کہ مذہب آسان ہے یا مشکل۔ پھر سے سنیے، یقیناً مذہب اس بات کی شدت کے ساتھ ہدایت کرتا ہے کہ ہرگز نجس چیز نہ کھانا تو فقط پاک چیز کھانا۔ مذہب میں اس بات کا تذکرہ بھی آتا ہے کہ اگر تم کوئی نجس چیز کھا لو گے تو 40 دن تک تمہاری دعائیں قبول نہیں ہوں گی۔ میں آپ کے سامنے آگے بڑھنے سے پہلے ایک بات کہنا چاہتا ہوں، آدمی نے اگر ایک سڑا ہوا کھانا کھا لیا تو وہ کھا تو لے گا اور دوا کھا کے اچھا بھی ہو جائے گا، لیکن اس سڑے ہوئے کھانے سے جو خون بن جائے گا اتنا خون تو خراب رہے گا، اور جب تک وہ جسم میں باقی رہے گا کوئی نہ کوئی اپنی تاثیر پیدا کرتا رہے گا۔ تو اگر خراب غذا خراب خون پیدا کر کے انسان کے جسم کو بیمار کرتی ہے تو بس یاد رکھیے گا کہ نجس غذا بھی انسان کے جسم میں داخل ہونے کے بعد اس کی روح کو بیمار کرتی رہتی۔ تو میں اس سے انکار نہیں کرتا ہوں، میں پوری شدت کے ساتھ اس بات کی طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ آپ نجس چیز نہیں کھائیں، نجس چیز نہیں کھلائیں۔ مذہب نے حدیں یہاں تک معین کر دی ہیں کہ نجس چیز اگر ہے تو پھینک دو، جانور خود آ کے کھا جائے تو کھا جائے، مگر تم جانور کو بلا کے نجس چیز مت کھلاؤ۔ اگر اس چھوٹے سے مسئلے پر آپ غور کر لیں تو میں ان ماؤں سے پوچھنا چاہوں گا جو اپنی اولادوں کو بچپنے میں نجس غذائیں کھلا دیتی ہیں اور ان کو یہ تصور اور احساس نہیں پیدا ہوتا ہے کہ اس نجس غذا سے بننے والا خون، بننے والا دل و دماغ یہ مومن دل و دماغ بنے گا یا غیر مومن دل و دماغ بنے گا۔ تو میں اس میں کسی قسم کی کوئی ترمیم نہیں عرض کر رہا ہوں، بلکہ اس بات کی شدت کے ساتھ آپ کی خدمت میں گزارش کر رہا ہوں کہ مذہب نے پابند کیا ہے کہ پاک چیزیں کھانا اور نجس چیزیں، اگر کھانے کا ارادہ بھی ہو تو نہ کھانا کہہ تو دیجیے زبان سے، پاک چیزیں کھانا، نجس چیزیں نہ کھانا۔ مسجد سے نکلے مولوی صاحب نے تقریر کے زور میں ڈانٹ ڈپٹ کے کھینچ کھانچ کے کہہ تو دیا کہ نجس نہ کھانا اور پاک کھانا، مگر یہ بتاؤ عمل کیسے کریں؟ عمل کیسے کریں؟ اور جب جہاں سے شروع ہوئی عمل کہاں سے کریں؟ وہاں سے شیطان نے وہ مقامات گنانا شروع کیے، اپنے کو فلاں آدمی سے ملنے جانا ہے تو اس کے یہاں تو کھانا ہی پڑے گا، تو عمل کیسے کریں؟ تو میں آپ کی خدمت میں گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ پہلے نجس اور پاک کا معیار آپ سمجھ لیں، پھر دیکھیے مذہب آسان ہے یا دشوار ہے۔ صلوات بھیجے محمد علیہ۔ مذہب نے اصول یہ مقرر کیا ہے کہ ہر چیز پاک ہے، ہر چیز پاک ہے، کلو شیء طاہر، ہر چیز پاک ہے حتی تعلم انہ قذر، یہاں تک کہ تمہیں یہ معلوم ہو جائے کہ یہ چیز نجس ہے۔ تو اصل میں ہوتا کیا ہے؟ اصل میں ہوتا یہ ہے کہ ہم جس چیز کے بارے میں خیال کر لیتے ہیں کہ یہ نجس ہے، آپ لفظ کے فرق پر متوجہ ہو جائیں،
हम जिस चीज के बारे में ख्याल कर लेते हैं कि ये चीज नजिस है, वो उस नजिस से बचना शुरू कर देते हैं, तो हमको सारी दुनिया नजिस नजर आने लगती है। और जब सारी दुनिया नजर आने लगती है तो मसले पर अमल मुश्किल हो जाता है, और जब मसले पर अमल मुश्किल हो जाता है तो अमल तो हो नहीं सकता है। लिहाजा खाओ तो खाओ तो पेट भर के खाओ, और जब पेट भर के खाओ तो उम्र भर खाओ, और जब एक ही मसला तोड़ दिया तो फिर हर मसले में हुक्म खुदा तोड़ दो। लेकिन अगर वहीं से रास्ता रुक जाए तो आगे भी रास्ता रुक जाएगा। तो मैं अब आपकी खिदमत में गुजारिश करना चाहता हूं कि अल्लाह ने उसूल क्या बनाया, हर चीज पाक है जब तक कि हमें ये मालूम न हो जाए कि ये चीज नजिस है। मैं आकाए मुस्लिम हकीम अल्लाह मुकामहू के बयान किए हुए एक फतवे के अल्फाज नकल करता हूं जिससे आपको इस हदीस के समझने में मदद मिलेगी। उनके अल्फाज में जुमला खास है इसलिए मैं नकल करता हूं, वरना आप जिससे भी पूछेंगे मसला एक ही मिलेगा। उन्होंने लिखा था कि गैर मुस्लिम के हाथ से पकी हुई रोटी, गैर मुस्लिम के हाथ से पकी हुई रोटी और खुला हुआ, सील बंद नहीं, खुला हुआ जैतून का तेल और ऐसी ही चीजें, ये दो मिसालें देकर मैंने कहा कि पकी हुई रोटी और खुला हुआ जैतून का तेल और ऐसी ही चीजें आप काफिर से लेके इस्तेमाल कर सकते हैं। खरीदने का जिक्र नहीं है, काफिर से लेके गैर मुस्लिम से लेके आप इस्तेमाल कर सकते हैं जब तक कि आपको ये बात मालूम न हो जाए कि काफिर ने इसको ऐसी रुतूबत और तरी के साथ छुआ है जिस रुतूबत में सरतरी में सरायत करने की सलाहियत। सरायत करने न करने का फर्क भी समझ लीजिए। सरायत करने न करने का फर्क यह है कि मसलन मैंने अपने चेहरे पर चिकनाई महसूस की, उस पर उंगली रखी, उंगली रख के कपड़े पे उंगली रखी, कपड़े पे कोई असर नहीं आया, तो इसके मानी यह है कि मेरे चेहरे पर जो तरी थी उसमें सरायत करने की सलाहियत नहीं थी। अगर सरायत करने की सलाहियत होती तो वो हाथ पर तरी दिखाई पड़ती और कपड़े पर उसका असर आता। तो आकाए मोहसिन हकीम अल्लाह मुकामहू ने इसी हदीस की रोशनी में ये मसला बताया, और हदीस की रोशनी में हर आलिम का फतवा यही होगा क्या कि हर चीज पाक है जब तक कि उसके बारे में तुमको नजिस होने का इल्म न हो जाए। तो मैंने उनका जो फतवा नकल करना चाहा है वो एक खास जुमला है उनके फतवे का, जिसके लिए आपको जहमत दे रहा हूं। तो फरमाया कि ये चीजें गैर मुस्लिम से खरीद के तुम इस्तेमाल कर सकते हो जब तक कि तुम्हें ये मालूम न हो जाए कि इसने ऐसी तरी के साथ जो सरायत कर सकने की सलाहियत रखती है उस तरी के साथ इसे छुआ। अब वो फकरा सुनिए, इसके लिए मैंने जहमत दी। आगे उन्होंने लिखा था कि ज़न्ने गालिब काफी नहीं है नजिस मानने के लिए। ज़न माने गुमान और गालिब माने जो बहुत ज्यादा हो। तो इसके मानी ये है कि अगर किसी चीज के आप 100 हिस्से कर दें, फीसदी ऐसे तो निकालते, तो अगर 99% ये गुमान है कि ये चीज नजीस है, इसे काफिर ने छुआ होगा और ऐसी रुतूबत के साथ छुआ होगा, मगर 1% इस बात का इम्कान है कि मुमकिन है न छुआ हो, तो क्या नतीजा निकला कि ज़न्ने गालिब है, यकीन नहीं है। लिहाजा जब तक यकीन न पैदा हो जाए तब तक वो चीज पाक है। अब आप बताइए कि दुनिया में कई चीजें ऐसी होगी जिनकी नजाकत आप पर साबित होगी और कई चीजें ऐसी होगी जिनसे एतराज आप पर वाजिब हो जाएगा। मजहब ने सारी दुनिया की चीजें पाक कर दी हैं जब तक कि उनका नजिस होना साबित न हो जाए। लिहाजा क्या मसला निकलता है, हमारा समाज मशकूक चीज को नजिस समझ लेता।
ہمارا سماج جو دیندار متقی پرہیزگار سماج ہے وہ مشکوک چیز کو نہیں سمجھ لیتا ہے. ہم کہیں بیٹھنے لگے کہا مولوی صاحب یہاں نہ بیٹھیے. ہم نے کہا کیوں نہ بیٹھے؟ کہا میرے خیال میں مشکوک ہے یہ، یعنی مجھے شک ہے کہ یہ نجس ہے. تو ہمارا متقی اور پرہیزگار سماج یہ کہتا ہے کہ مشکوک نجس ہے، اس سے بچنا چاہیے. اور شریعت پہلا یہ کہتی ہے کہ جو چیز مشکوک ہے جب تک مشکوک ہے اس وقت تک پاک ہے جب تک اس کا یقینی طور پر نجس ہونا ثابت نہ ہو جائے. اس ایک چھوٹے سے مسئلے کی تشریح کے بعد آپ بتائیں اللہ آسانیاں چاہتا ہے یا مشکل چاہتا ہے؟ ایک صلوات بھیج دیں محمد نہیں ثواب کی نیت سے پرزور صلوات بھیج دیں محمد راج. تو میں آج پہلے دن حضور سرور کائنات جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ زندگی کے تفصیلات سنانے کے بجائے مختصر سی زندگی کی تفصیل بچوں کے لیے سناتا ہوں. بزرگ تو جانتے ہیں لیکن میں نے ہمیشہ ایک بات کہی ہے اور وہ پھر آپ سے کہتا ہوں کہ کبھی بھی مجلس سننے والے مجمع میں کسی آدمی کو کسی ذاکر کی تقریر سے اس وقت نہیں گھبرانا چاہیے کہ یہ بات تو ہم جانتے ہیں جو یہ سنا رہے ہیں. یہ اکثر مسئلہ پیدا ہو جاتا ہے کہ یہ بات تو ہم جانتے ہیں جو یہ سنا رہے ہیں. تو کیا سنایا؟ یہ تو ہم جانتے تھے. 70 سال کے ایک نکلے کا جو سنایا یہ تو ہم جانتے تھے. 60 سال کے ایک نکلے جو سنایا ہم جانتے تھے. 40 سال کے نکلے جو سنایا ہم جانتے تھے. تو کیا سنایا؟ تو ان سارے جاننے والے بزرگوں سے بس ادب دونوں ہاتھوں کو جوڑ کے میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ 70 سال کے ہیں جانتے ہیں، 60 سال کے ہیں جانتے ہیں، 40 سال کے ہیں جانتے ہیں، مگر جس دن ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے تھے جانتے تھے؟ کہا نہیں تب تو نہیں جانتے تھے مگر آج 40 سال سے جانتے ہیں. تو ہم نے کہا آپ 40 سال سے کیسے جانتے؟ کہنے کہ ہم 10 سال کے تھے 40 سال پہلے، آج 50 سال کے ہیں. تو اس وقت ایک مجلس ہوئی تھی، اس میں ایک مولوی صاحب نے یہ مسئلہ بیان کیا تھا تو ہم 40 سال سے یہ مسئلہ جانتے ہیں. تو مجھ بزرگوں کی خدمت میں میری بسدب گزارش ہے کہ جب آپ 10 سال کے تھے اور اس مذاکر نے مسئلہ بیان کیا تھا جو آپ جانتے ہیں تو اس وقت بھی 70 سال والے بڈھے بیٹھے تھے، 50 سال والے جاننے والے بیٹھے تھے. تو اگر اس وقت کے ذاکر نے سوچا ہوتا یہ بوڑھے جاننے والے بیٹھے ہیں مسئلہ بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے تو آپ 10 سال کے بچے سے جاہل رہ جاتے. لہذا اگر آج آپ جانتے ہیں تو اسی لیے جانتے ہیں کہ جاننے والوں کی موجودگی میں نہ جاننے والوں کے لیے مسائل بیان کیے جاتے ہیں. تو اگر آج آپ جانتے ہیں تو ان کے لیے برتانے دیجیے جو نہیں جانتے. تو مجھے بہت اختصار کے ساتھ کہ ذکر معصومین بھی ہوتا رہے اور ہر مجلس کے ساتھ ساتھ ایک معصوم کی زندگی کے اختصار کے ساتھ ساتھ مذہب کا ایک پیغام بھی ہمارے آپ کے سامنے آتا رہے تاکہ بجائے اس کے کہ ہم بے دین سماج اور معاشرے کی طرف بڑھتے جائیں اپنا راستہ پلٹائیں اور دیندار معاشرے کی طرف پلٹ کر کے آئیں. تو حضور سرور کائنات جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہم سمجھ گئے سلوات پڑھنا بچوں کی ذمہ داری. اس لیے کہ آپ ماشاءاللہ بڑے ہو گئے. خیر کم سے کم زمانے میں اتنا انقلاب تو آ گیا کہ جب نبی نے پہلی تقریر کی تھی تو بچے شور مچا رہے تھے اور آج جب حضور کا تذکرہ ہو رہا ہے تو بچے ان کے نام پر درود بھیج رہے ہیں. تو بہت اختصار کے ساتھ جس سال اب رہا نے خانہ کعبہ کو ڈھانے کے لیے
ہاتھیوں کی فوج لے کے حملہ کیا اور ابابیل کا لشکر آیا تھا اللہ کی طرف سے. اور ہر ابابیل ایک چڑیا ہوتی ہے ابابیل, اس کے پنجے اور چوچ میں کنکریاں تھی, اوپر سے جو کنکریاں انہوں نے برسائیں تو ہاتھی اور سارا لشکر بھوسا ہو گیا. بھوسا کعبہ بچ گیا, لشکر تباہ ہو گیا. تو اس بڑے واقعے کی بنا پر عربوں نے اس وقت سن شروع کیا عام الفیل, یہ ہاتھی والا سال. ہاتھی والا سال, زندہ ہاتھی نہیں, ہاتھیوں کے مر جانے والا سال. تو اسی سال حضور سرور کائنات کی پیدائش ہوئی. یعنی یوں سمجھیے کہ جب نبی پیدا نہیں ہوئے تھے تو اس دنیا میں آنے سے پہلے ان کے اثرات یہ پیدا ہوئے کہ باطل کا لشکر تہس نہس ہو گیا. پیغمبر پیدا ہو گئے اور آپ کی پیدائش سے پہلے آپ کے والد بزرگوار جناب عبداللہ کا انتقال ہو گیا. آپ جب پیدا ہوئے تو یتیم پیدا ہوئے. ماں نے بھی انتقال کیا جب آپ 4 سال کے تھے. آپ اپنے دادا جناب عبد المطلب کی پرورش میں رہے, انہوں نے بھی انتقال کیا جب 8 سال کے تھے. اور مختلف روایتوں کا خلاصہ اور مجموعہ یہ ہے کہ جناب عبد المطلب نے اپنی اولاد کو جمع کر کے وصیت کی حضور کے بارے میں کہ میری چھوڑی ہوئی امانتوں میں سب سے زیادہ اہم ترین میرے مرحوم فرزند عبداللہ کا یہ فرزند ہے جو تمہارے سامنے چھوڑ کے جاتا ہے. اور جناب ابو طالب کے حوالے کیا. میں نے مختلف روایتوں کا لفظ اس لیے استعمال کیا ہے کہ کتابوں میں یہ بھی تذکرہ ہے کہ سب کو وصیت کر کے حضور کو جناب ابو طالب کے حوالے کیا اور سب کو بلا کے وصیت کر کے اپنے دادا نے اپنے پوتے سے یعنی ہمارے پیغمبر سے اور حضور سے کہا کہ تم جس چچا کو پسند کرنا چاہو اس کی گود میں چلے جاؤ. تو پیغمبر اٹھ کے آ کے ابو طالب کی گود میں بیٹھ گئے. نبی کا ایک واقعہ آپ کو یاد دلا دوں. کہ میدان جہاد میں صفین کی جنگ میں باپ نے محمد حنفیہ کو بچپنے میں بھی نبی ہوتا ہے تو بچپنے کی نگاہ نبوت میں بھی اگر کوئی گود پسند کی تھی تو ابو طالب ہی کی گود پسند کی. اس کے بعد جناب ابو طالب کی پرورش میں رہے. جب آپ کی عمر مبارک 25 سال کی ہوئی تو آپ نے پہلی شادی جناب خدیجہ سے کی جن کی عمر 40 سال کی. 25 سال کے جوان نے 40 سالہ عورت سے شادی کر کے شادی کے معیار کو غیر جنسی بنا دیا. شادی کے معیار کو غیر جنسی بنا دیا. یعنی شوہر کی عمر 25 سال اور بیوی کی عمر 40 سال 15 سال بڑی. اور جب تک خدیجہ زندہ رہی نبی نے کوئی دوسری شادی نہیں. اور جب خدیجہ کا انتقال ہو گیا تو نبی نے اتنی شادیاں کی کہ ایک ایک وقت میں 9 بیویاں جمع ہو گئی. پیغمبر نے کچھ کیا یا نہیں کیا اور کیوں کیا میں سارے مسائل کے وقت آپ کو ملجھاؤں گا نہیں, مگر ایک لفظ کہوں گا کہ 9 بیویوں کا جمع ہو جانا یہ بتاتا ہے یہ 9 مل کے بھی خدیجہ کے برابر نہیں. یہ 9 مل کے بھی خدیجہ کے برابر نہیں ہے. یہ مسئلہ بھی کبھی کبھی الجھایا جاتا ہے اور عیسائی مشن نے اس کے ذریعے نبوت کو بدنام کرنے کے لیے حضور کے دامن پاک کو بدنام کرنے کے لیے بے حد پروپیگنڈا کیا ہے کہ نبی تو ایک جنسی ذہن رکھنے والے آدمی تھے جن کے پاس خواہشات کا اتنا زیادہ زور تھا کہ انہوں نے 9 شادیاں کی. میں تفصیل میں چلا جاؤں گا تو ساری مجلس کا وقت اسی میں خرچ ہو جائے گا, لیکن ذرا تلاش کرنا شروع کیجیے گا کہ جن سے شادیاں کی ہیں ان عورتوں کی عمریں کتنی تھی.
اس وقت آپ کو اندازہ ہو جائے گا. لیکن میں اپنے استاد مرحوم علامہ عبدل اختر صاحب قبلہ علی اللہ مقاموں کا فقرہ نقل کرنا چاہتا ہوں. آپ ایک صلوات پڑھ لیں جس کا ثواب ان کی روح کو جائے. وہ فرمایا کرتے تھے کہ ہمارا سماج اس رستے کا ہے کہ ایک بیوی ایک دوست, ایک بیوی ایک دوست, اور دو بیویاں دو دشمن. یعنی اگر کسی آدمی کی ایک بیوی ہے تو وہ اپنے شوہر کے دوست رہے گی, اس کا مال میرا مال ہے, اس کی عزت میری عزت ہے, اس کے ہر کام کا نفع نقصان ہم کو دیکھنا چاہیے. اور جب دو بیویاں ہو گئی تو دو دشمن پیدا ہو گئے, تباہ ہوتا ہے ہو. تو استاد مرحوم فرمایا کرتے تھے کہ حضور نے بیک وقت 9 بیویاں جمع کر کے اپنے کو 9 دشمنوں کے درمیان رکھا, یہ بتانے کے لیے دنیا کو کہ اگر میری گھریلو زندگی میں بھی کہیں کردار میں کوئی کمی ہوتی تو ان 9 دشمنوں کے آپس کے ٹکرانے سے وہ کمی تمہارے سامنے آ گئی ہوتی. مگر یہ آپس میں لڑنے والی بھی پیغمبر کی کبھی شاکی نہ ہو سکی. یہ کمال کردار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. اور ایک ذرا سا آپ کے منہ کا ذائقہ بدلنے کے لیے کہ آپ کا موڈ زیادہ خراب نہ ہونے پائے, استاد مرحوم کی بات میں بھی ترمیم کرنا چاہتا ہوں. انہوں نے اپنے زمانے کی بات کہی تھی, ایک بیوی ایک دوست, یعنی بڑی مشکل سے یہ بات کہی آپ نے. اور 2 بیویاں 2 دشمن, اس لیے کہ جب 2 بیویاں ہو جائیں گی تو لڑائی ہوگی. ان کو زیادہ دیتے ہیں, ہم کو کم دیتے ہیں, زیادہ تباہ ہوتا رہے, مال کو حرج نہیں, عزت برباد ہو کوئی حرج نہیں. تو ہمارے استاد مرحوم کے زمانے میں ایک بیوی ایک دوست. ان کا انتقال ہو گیا, ہم ابھی زندہ ہیں, انتقال ہو ہی جاتا ہے کہ ایک دن. تو ابھی ہماری زندگی میں سوسائٹی یہاں پہ بدل گئی ہے کہ اکثر بیوی یعنی ایک دشمن. برا نہ مانیے, ایک بیوی وہ بھی ایک دشمن. اس لیے کہ نئے فیشن کی ڈوبی ہوئی لڑکیوں کو اتنا کچھ چاہیے کہ شوہر کما کے اسے پورا نہیں کر سکتا ہے, تو جب تک حلال و حرام کو ایک کر کے ان کی فرمائشیں نہ پوری کرے تب تک وہ شوہر بن نہیں سکتا ہے. تو جب حلال و حرام ایک کر دے گا تو یہ دوزخ میں جائے گا اور وہ فیشن کریں گی. تو یہ دوست ہے کہ دشمن. ممکن ہے کوئی ناگواری کا محسوس کرے کہ مولوی صاحب بھی کہتے ہیں تو اور کوئی کو کہتے ہیں. نہیں, اس زمانے کی بیویاں بھی دشمن ہیں اور اس زمانے کے شوہر بھی دشمن ہیں. ان کی بھی بات سن. جہاں ایسی لڑکیاں ہیں نئے ماحول سے متاثر, جن کو فیشن چاہیے, اتنا کچھ چاہیے کہ شوہر کے لیے حلال و حرام کمائے بغیر فرمائشیں پوری نہیں ہو سکتی ہیں, وہاں اسی سماج میں ایسے شوہر بھی ہیں جو اپنے حق شوہرانہ کا دباؤ ڈال کے بیوی پر اثر انداز ہوتے ہیں کہ کیا حلال ہے کیا حرام ہے یہ نہیں دیکھنا ہے, جو ہم کہتے ہیں وہ کرو. اگر آج ہماری سوسائٹی میں ایسے شوہر موجود ہیں جنہوں نے چادر اوڑھنے والی لڑکیوں کی چادریں اتروا دی ہیں تو یہ شوہر دشمن ہے اپنی بیوی. اگر آج سماج میں ایسی بیویاں موجود ہیں جنہوں نے اپنے فیشن کو پورا کرنے کے لیے شوہر کو مجبور کیا ہے کہ حرام کماؤ, خمس مت نکالو, زکات مت نکالو, ماں باپ کی خدمت نہ کرو, تو یہ سب ہے جو ایک دوسرے کے دشمن ہیں. قرآن مجید نے ایک ہی اصول بیان کیا ہے, ایک دوسرے کی مدد کرو, ایک دوسرے کی مدد کرو, مگر نیکی میں اور عبادت میں مدد کرو, گناہ میں اور معصیت میں مدد نہیں کرو. ایک سلوات بھیج دیں محمد علیہ. تو ممکن ہے اتنی دیر میں آپ بھول بھی گئے ہو, ہمیں یاد ہے کہ ہم بیان کو یہاں تک لے آئے تھے حضور کی سیرت سناتے سناتے
کہ آپ نے 25 سال کی عمر میں جناب خدیجہ سے عقد کیا اور جب تک وہ زندہ رہی تب تک آپ نے کوئی دوسری شادی نہیں کی، اور جب آپ کا سر مبارک 40 سال کا ہوا تو پروردگار عالم کا حکم ہوا کہ اب تبلیغ شروع کرو، مگر کہا کہ تبلیغ شروع کرو آہستہ آہستہ، رازدارانہ طور پر، پالنے والے تو خدا ہے، تجھے کیا ڈر اور تیرے نبی کو کیا ڈر؟ جس نبی کا نواسا کربلا میں نہیں ڈرتا، جس نواسے کے 6 مہینے کا بچہ کربلا میں نہیں ڈرتا، تو اے خدا تجھے کیا ڈر ہے جب تیرا نبی بھی نہیں ڈرتا ہے؟ یہ تو نے کیوں کہا ہے کہ نبی تبلیغ شروع کرو، مگر آہستہ آہستہ رازدارانہ طور پر، یعنی جن کو مناسب دیکھو انہیں بتاؤ اور جن کو نامناسب دیکھو انہیں نہ بتاؤ۔ یہ نبی کو حکم نہیں دیا جا رہا ہے، یہ اصول تبلیغ بتایا جا رہا ہے کہ اگر اچانک آپ کسی بھی بگڑی ہوئی سوسائٹی کو بدلنا چاہیں گے تو اتنی سختی نہ کیجیے کہ لکڑی ٹوٹ جائے، بلکہ آہستہ آہستہ ان کو موڑیے، آہستہ آہستہ ان کو آمادہ کیجیے، آہستہ آہستہ ان میں تبلیغ کیجیے۔ یعنی موقع نہیں ہے، ورنہ میں آپ کو کبھی سناؤں گا تو سنا دوں گا انشاءاللہ۔ مختصر یہ ہے کہ شریعت ایک دم سے نہیں آئی ہے، کبھی نماز واجب ہوئی ہے، کبھی روزہ واجب ہوا ہے، کبھی حج واجب ہوا ہے، کبھی شراب حرام ہوئی ہے، تو یہ شریعت آہستہ آہستہ کیوں آ رہی ہے؟ اس لیے کہ معلوم ہے کہ بگڑی ہوئی سوسائٹی ایک دم سے سدھرا نہیں کرتی، لیکن کافی سوسائٹی بگڑی ہوئی تھی، لہذا ایک دم سے دین نہیں آیا۔ ہماری آپ کی سوسائٹی تو مسلمان سوسائٹی ہے، اس کے لیے تبلیغ میں نرمی چاہیے، مگر شریعت کی احکام کی پابندی میں ایسی نرمی کی ضرورت نہیں ہے کہ مولوی صاحب ابھی اس سال نماز پڑھنے دیجیے، اگلے سال سے روزہ شروع کریں گے۔ نہیں، یہ گنجائش اس کافی سوسائٹی کے لیے تھی، ہمارے لیے نماز بھی واجب ہے، روزہ بھی واجب ہے۔ تو جب 40 سال کے ہوئے تو تبلیغ کا آغاز کیا، اور جب 43 سال کے ہوئے تو کھلی ہوئی تبلیغ کا اعلان کیا، اور جب کھلی ہوئی تبلیغ کا اعلان کیا تو وہی مددگار مانگا، اور وہی مدد کے لیے مولا کائنات امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام وعدہ کیا، اور نبی نے اعلان کیا کہ انہوں نے میری مدد کا وعدہ کیا ہے، لہذا میں اپنے اعلان کے مطابق وعدہ کرتا ہوں اور اعلان کرتا ہوں کہ یہ میرے وصی ہیں، میرے بھائی ہیں، میرے وزیر ہیں، میرے خلیفہ ہیں، ان کی اطاعت ان پر واجب ہے۔ اور جب پیغمبر کی عمر مبارک 53 سال کی تھی تو آپ نے مکہ چھوڑ کے مدینے کی طرف ہجرت کی ہے، اور جب آپ کی عمر 63 سال کی تھی تو آپ نے دنیا سے رحلت کی ہے، اور جب رحلت کی ہے تو مولا کائنات امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کی گود میں آج بھی روایت کے الفاظ کی اگر نرمی اور گرمی آپ محسوس کر سکیں تو آج بھی کتابوں میں فقرہ موجود ہے کہ مولا زندگی بھر فرمایا کرتے تھے کہ میرے سینے کا سہارا لے کر کے میری گود میں پیغمبر لیٹ گئے تھے، اور مجھے آج تک نبی کی آخری سانسوں کی گرمی محسوس ہوتی ہے۔ یہ ہے پیغمبر کی مختصر زندگی کی مختصر تاریخ جو میں نے اپنے بچوں کے لیے سنائی ہے، بڑے تو جانتے ہی۔ آپ نے تاریخ بھی سن لی اور آج کی مجلس کا پیغام بھی سن لی کہ مذہب کو اگر ہم نے مشکل سمجھا ہے تو اس لیے سمجھا ہے کہ ہم مذہب کے مسائل صحیح طور پر سمجھنا نہیں چاہتے ہیں۔ اگر مذہب کے مسائل ہم صحیح طور پر سمجھنے کے لیے تیار ہو جائیں تو مذہب بے حد آسان ہے۔ کسی سے ہم نے پوچھا نماز نہیں پڑھتے ہو، کہا مولوی صاحب موقع نہیں ملتا۔ ہم نے کہا موقع کیوں نہیں ملتا؟ موقع کیوں نہیں ملتا؟ کم صاحب اپنی فیکٹری میں جگہ نہیں ہے نماز کی۔ ہم نے کہا وہاں پانی ہے کہیں، نل ہے؟ ہاں ہے۔ ہم نے کہا وضو کر لیا تم؟ کہا انہی کپڑوں میں کام کرتے ہیں، دل نہیں لگتا کہ پتہ نہیں پاک ہے کہ نہیں۔ یہ تقوی شیطانی ہے۔
یعنی وہ دل نہیں لگتا ہے، یعنی ہم اپنے خیال میں بڑے پرہیزگار ہیں کہ لباس پاکیزہ ہوگا تو پڑھیں گے، اور نتیجے میں ہم بے نمازی ہو رہے ہیں. تو یہ تقوی رحمانی نہیں ہے. تقوی آپ کہیں کسی آفس میں کام کرتے ہیں، کسی بازار میں کام کرتے ہیں، کسی فیکٹری میں کام کرتے ہیں، کوئی ایسی کھلی ہوئی زمین پائی جاتی ہے جس کے بارے میں آپ کو علم نہیں ہے کہ یہ نجس ہے، آپ اس پر بغیر سجدہ کے نماز پڑھ سکتے ہیں، اس لیے کہ زمین پاک ہے تو آپ نماز پڑھ لیجئے. اور جہاں پانی پایا جاتا ہے 3 چلو کا وضو کر لیجئے. اگر پڑھنا چاہیے تو پڑھ سکتے ہیں، اور اگر نہیں پڑھنا تو گھر میں بھی. تو بس خلاصے کلام کیا ہے؟ سب باتیں ایک ہی دن سنانا ممکن بھی نہیں ہے، اور سنا دیں گے تو 14 دن سنائیں گے کیا؟ تو آج کی بات ایک طرف میں نے پیغمبر کی سیرت کا خلاصہ اپنے بچوں کے سامنے رکھ دیا، اور دوسری طرف یہ گزارش کی ہے کہ ذہن سے اس بات کو نکال دیجئے کہ مذہب جو ہے وہ مشکلات پیدا کرتا ہے، مذہب کی پابندی دشوار ہے. نہیں، مذہب کے صحیح طور پر مسائل آپ معلوم کریں، مذہب کے صحیح طور پر آپ مسائل معلوم کریں، پابندی کرنے کی نیت کریں تو مذہب پر عمل کرنا آسان ہے، دشوار نہیں ہے. یہ ساری باتیں آج سنانا ممکن نہیں ہے. آج میں نے سلسلے بیان کا آغاز کیا. مذہب کا ماننا تو اس دن مشکل تھا، مذہب کا ماننا تو اس دن مشکل تھا جس دن کا نام تھا عاشورہ، ورنہ ہر دن مذہب کا ماننا مشکل نہیں. عاشور اس دن کا نام ہے جس دن مذہب کا ماننا مشکل تھا. لہذا میر کارواں حسین ابن علی جب اس مشکل دن کے لیے پابندی کرنے والوں کا قافلہ لے کے چلے تھے تو مجمع چھانٹتے ہوئے چلے تھے، مجمع لیتے ہوئے نہیں چلے تھے. مدینے سے چلے مکے کی طرف، مکے سے چلے کوفے کی طرف، راستے سے چلے کربلا کی طرف، اور 2 محرم سے لے کے شب عاشور تک حسین کی ایک ہی تقریر تھی کہ ہم موت کی طرف جا رہے ہیں، ہم شہادت کی طرف جا رہے ہیں، ہم دین بچانے کے لیے اپنا سب کچھ لٹانے کے لیے جا رہے ہیں. لہذا جس میں اتنی ہمت ہو وہ ہمارے ساتھ چلے. آج مذہب کیا کہتا ہے؟ مذہب یہ آج ہی کہتا ہے کہ جس میں ہمت ہو وہ مسلمان ہو جائے. آج مذہب کہتا ہے سب مسلمان ہو جاؤ، اس لیے کہ آج وہ دن ہے جب مذہب پر عمل کرنا آسان ہے. لیکن عاشور کا دن وہ دن تھا جس دن مذہب پر عمل کرنا مشکل تھا. لہذا حسین مجمع کا انتخاب کر رہے تھے کہ آج ایسا کوئی کچا ساتھی ہمارے ساتھ نہ رہ جائے جو یہاں بھی بے کرداری اور بد کرداری شامل ہو جائے معیاری کردار کے ساتھ. چند منٹ گھنٹے میں باقی ہے، اتنی دیر میں مجھے اتنا ہی سنا دینا ہے کہ جو بھی شریک کارواں حسین ہو رہا تھا وہ یہ سمجھ کے ہو رہا تھا کہ ہم اس مہم پر جا رہے ہیں جس دن مذہب کی پابندی مشکل ہوگی. اور اس مشکل دن پر مذہب کی پابندی اسی لیے کرنا ہے کہ اگلی نسلوں کے لیے یزیدیت مٹ جائے اور آسان دین باقی رہ جائے. زینب سمجھتی تھی کہ نہیں سمجھتی تھی، رباب جانتی تھی یا نہیں جانتی تھی، عباس کو معلوم تھا یا نہیں معلوم تھا، یہ تو سوچنے سمجھنے کی باتیں ہی نہیں ہے. میں تو یہ آپ کو سناؤں گا اس موقع پر کہ جناب زہیر عین جب حسین کربلا سے چلے ہیں تو وہ بھی ساتھ چلے، مگر چلتے ساتھ تھے، اترتے الگ تھے. زہیر عین امام سے ملتے نہیں تھے، اور تاریخ یہ بتاتی ہے کہ زہیر عین کا مذہب کسی زمانے میں اہل بیت کے مذہب کے مخالف مذہب تھا. اس کا تاریخی ثبوت یہ ہے کہ جب وہ کربلا کے میدان میں امام کی طرف سے لڑنے کے لیے آئے ہیں تو ان کے پرانے مذہب کے جاننے والوں نے ان سے یہی کہا ہے کہ زہیر تم تو فلاں مذہب پر تھے، یہ آل محمد کے ساتھ آج کیسے نظر آ رہے ہیں؟ لیکن جیسے 1000 سواروں کا سردار ہو یزید کے فوج سے نکل کے حسین کی طرف آ گیا تھا، ویسے ہی پرانے مذہب کو چھوڑ کر کے جو دین آل محمد نہیں تھا اس کو چھوڑ کے زہیر عین گھر آ گئے.
میں نے وہ لفظ استعمال نہیں کیے ہیں جو تاریخ میں آئی. شوق ہو تو آپ تاریخ میں پڑھیے تو آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ پرانا مذہب کون تھا زہیر قین کا, اور نیا مذہب جو آل محمد والا مذہب تھا اس کے مقابل کون سا مذہب تھا. تاریخ پڑھیے, بتاؤں گا نہیں. اب مجھے آپ کی خدمت میں اتنا تذکرہ کرنا ہے کہ زہیر قین کو امام نے جناب علی اکبر کو بھیج کے بلایا. زہیر جتنا بھی فخر کرو کم ہے. حسین کسی غلام کو بھیج کے بلا سکتے تھے, لیکن یہ احترام زہیر قین ہے, یہ احترام زہیر قین ہے کہ جناب علی اکبر کو بھیجا, اور علی اکبر نے جب جا کے آواز دی زہیر قین کو تو دسترخوان بچھا ہوا تھا, میاں بیوی بیٹھے ہوئے کھانا کھا رہے تھے. ایک مرتبہ جناب علی اکبر نے آواز دی, زہیر نے پوچھا کون؟ کہا میں فرزند حسین علی ہوں, اور میرے بابا نے زہیر تمہارے پاس اس لیے بھیجا ہے کہ میرے باپ تم سے ملنا چاہتے ہیں. جناب علی اکبر واپس ہو گئے. زہیر قین کی بیوی نے کھانا روک دیا, اور تھوڑی دیر کے بعد زہیر سے پوچھا زہیر کیا سوچ رہے ہو؟ کہا یہی سوچ رہا ہوں کہ جاؤں کہ نہ جاؤں, یہی سوچ رہا ہوں کہ جاؤں کہ نہ جاؤں. تو ایک مرتبہ زہیر کی بیوی بے حد بے چین ہو گئی. کہا اللہ آج منزل یہ آ گئی کہ بجائے اس کے کہ ہم خود جاتے حسین بلائیں, اور کسی نوکر و غلام کے بجائے اپنے فرزند کو بھیج کے بلائیں. اس فرزند کو بھیجے جو شبیہ پیغمبر, پیغمبر کا نواسا بلائے, بلانے کے لیے شبیہ پیغمبر آئے, اور تم یہ سوچو کہ جاؤں کہ نہ جاؤں. کہاں تمہارے بجائے میں مرد ہوتی. اٹھ کھڑے ہوئے زہیر قین, بڑی دیر کے بعد پلٹے. اتنی دیر میں بیوی منتظر رہی کہ پتہ نہیں کیوں نہیں پلٹے, اور جب پلٹے تو چہرے پر 100% اطمینان. کہا زہیر کیا مولا سے بات ہوئی؟ کہا بس مختصر یہ ہے کہ میں مولا کے قافلے میں شامل ہو گیا. کہا الحمدللہ کہ تم مولا کے قافلے میں شامل ہو گئے. کہا سنو میں تو اتنا شامل ہو گیا کہ میں پلٹ کبھی نہ آتا تم سے ملنے, مگر مجھے خیال لایا ہے. کہا وہ کیا خیال؟ کہا میں تمہیں طلاق دینے آیا. اس مومنہ نے کہا کہ میں نے کون سی خطا کی ہے جو تم طلاق دینے آئے ہو؟ تو زہیر قین کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. کہا بیوی خطا نہیں کی, میں حسین کے قافلے میں شامل ہوا ہوں یعنی یہ گلا کٹے گا. حسین کے قافلے میں شامل ہوا ہوں یعنی میری لاش پر گھوڑے دوڑائے جائیں گے. حسین کے قافلے میں شامل ہوا ہوں یعنی میری شہادت کے بعد خیمے جلائے جائیں گے. حسین کے قافلے میں شامل ہوا ہوں یعنی میرے بعد میرے گھر والے قیدی بنائے جائیں گے. تو اگر تم میری بیوی باقی رہو گی تو تم قیدی بنا کے لے جائی جاؤ گی. میری غیرت یہ گوارا نہیں کرتی ہے کہ میرے مر جانے کے بعد تم کو قیدی بنایا جائے. لہذا میں تمہیں طلاق دے دیتا ہوں تاکہ میں شہید ہوں, تمہارے بازوؤں میں رسی نہ باندھی جائے, تمہیں کھلے سر میں لایا جائے. اس مومنہ نے کہا طلاق نہ دو, ایک کام کرو, تمہارے درمیان یہ بات طے ہو جاتی ہے, تم حسین کے ساتھ جاؤ, میں سیدھی کوفے چلی جاتی ہوں. واقع کربلا ہو گیا. جب جناب زہیر قین کی بیوہ کو پتہ چلا کہ زہیر شہید ہو گئے, مولا بھی شہید ہو گئے, تو غلام کو بلایا. کہا یہ چادر لے جا اور جا کے ڈھونڈنا, تیرے آقا زہیر کی لاش پڑی ہوگی, بے کفن پڑی ہوگی, اس پر چادر ڈال دینا. غلام چادر ڈال کے آیا مگر روتا ہوا آیا, اور آ کے آواز دی مالکہ میری یہ خطا معاف کر دو. کہا کیا خطا کی ہے؟ کہا جب میں نے جا کے دیکھا تو میرے آقا کی لاش بھی پڑی تھی اور میرے آقا کی لاش بھی پڑی تھی. تو جب میں نے دیکھا کہ فرزند فاطمہ کی لاش پڑی ہے تو میں نے زہیر کے اوپر چادر نہیں ڈالی, حسین پر چادر ڈال دی, اپنے آقا کی لاش ایسے چھوڑ کے چلا آیا. بیوہ زہیر نے کہا تو نے بہت اچھا کیا, میرا دل خوش, میری شہزادی شاد فرح ہو گئی. سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون الا